یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے مطالبہ کرنا اور اچھے طریقے سے ادا کرنا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ تو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص کا حکم، اس کا بیان۔ کتب علیکم القصاص، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ظلم و زیادتی سے قتل کر دے تو اس کا قتل لازمی ہے۔ مقتول کے ورثاء پر قاتل کے فعل کی مانند حق ہے۔ الحر بالحر والعبد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کے بدلے میں وہی قاتل آزاد قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے میں وہی قاتل غلام قتل کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آزاد غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جمہور نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا یقتل مسلم بکافر، صحیح البخاری العلم کتابۃ العلم، حدیث نمبر 111، حدیث نمبر 6915، یعنی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ والانثى بالانثى، اگر عورت نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے۔ مرد کے بدلے عورت اگر اس نے قتل کیا ہو بدرجہ اولا قتل کر دی جائے گی۔ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جس کی دلیل یہ حدیث ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، یہ کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تفصیل الحوالہ کے لیے دیکھیے مستدرک حاکم، جلد نمبر 1، 397 حدیث نمبر، موطا امام مالک، جلد نمبر 2، 849، ترتیب المسند الشافعی، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 108، صحیح البخاری قبل حدیث نمبر 6886۔ فمن اوفیا لہو من اخیہ شیء، قاتل یا مجرم کا جب متاثرہ شخص یا وارث کی طرف سے خون یا جرم معاف کر دیا جائے تو مجرم یا وارث پر دیت لاگو ہوتی ہے۔ فاتباع، قاتل سے حقدار کا مطالبہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دی جائے، جبکہ قاتل کے ذمے بالمعروف واداء الیہ، اس کی طرف اچھے طریقے سے ادائیگی ہے، وہ ٹال مٹول، انکار یا تکلیف دہ بات نہ کرے۔ ذالک تخفیف، یہ معاف کرنے اور دیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ نے اس امت کے لیے قصاص اور معاوضے کے ساتھ یا بلا معاوضہ معاف کرنا مقرر کیا ہے۔ اس نے ان پر تنگی نہیں کی جیسے یہود پر تنگی کی، ان پر قصاص اور معاف کرنا لازم قرار دیا، نہ کہ دیت، یا جیسے نصارہ پر تنگی
کی، ان پر معاف کرنے کو واجب کیا جبکہ دیت نہیں دی تھی۔ فمن اعتدی بعد ذلک، معاف کرنے کے بعد، مثلا دیت وصول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے یا معاف کر دے اور پھر قصاص لے۔ قصاص کی برکت کا بیان۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے باز رہیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ قصاص کے خوف سے لوگوں کے خون محفوظ ہوں۔